بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص ہفتے کے دن 11 بار اس سورۃ پاک کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کی ہر مشکل دور ہو جائے گی، ہر پریشانی سے نجات پالے گا اور ہر طرح کی بیماری سے صحت یاب ہو جائے گا۔ جیسی بھی تکلیف ہو اس تکلیف سے اس کو نجات مل جائے گی، جیسی بھی مشکل ہو اس مشکل سے اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگے گا اور ہاتھ اٹھائے گا، میرا رب اس مقصد میں اسے کامیاب فرمائے گا اور اس مقصد میں اسے کامیابی ملے گی۔ 19 رمضان المبارک کا دن بڑا اہم دن ہے۔ یہ وہی دن ہے جس دن زبور اتری تھی، یہ وہی دن ہے جس دن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ معزز سامعین کرام، شیر خدا پر کیوں حملہ ہوا تھا؟ اس لیے کہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا پرچار کر رہے تھے۔ تو اس دن جو انسان اس سورت کا وظیفہ کر لے گا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے من کی ساری مرادوں کو پالے گا، وہ شخص اللہ سے رحمت کے دروازوں کو کھلوا دے گا، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھلوانے کی گویا یہ ایک چابی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی یہ ایک چابی ہے۔ آج تک جس انسان نے اس سورت کا عمل کیا، اس سورت کا وظیفہ کیا، اس سورت کو پڑھا، رب کائنات کی قسم اللہ نے کبھی اسے نامراد نہیں کیا۔ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس نے اس سورت کا ورد کیا، اللہ نے اسی مقصد میں اسے کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مقصد میں اسے کامیاب و کامران کیا۔ اگر آپ دولت کے لیے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر مال کے لیے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اتنا مال آپ کو ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو کاروبار میں اتنی ترقی ہوگی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اتنی ترقی کاروبار میں مجھے مل سکتی تھی۔ لوگ آپ سے فون کر کر کے پوچھیں گے، کالیں کر کر کے پوچھیں گے کہ اتنی ترقی کا راز کیا ہے، اتنے مالدار ہونے کا راز کیا ہے، اتنا دولت مند ہونے کا راز کیا ہے۔ آپ بڑے فخر سے انہیں بتائیں گے کہ یہ ایک سورت میں پڑھتا ہوں، اس کا عمل کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ایک چاہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، وہ ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے۔ ان کا نام رضوان تھا۔ وہ آئے، رضوان صاحب بڑی پریشانی کے اندر ہیں، مصیبت کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، بڑے کاروباری بزنس مین تھے وہ۔ اچانک سے ان کا کاروبار کرش کر گیا، اور ہوا کیسے کہ چلتا پھرتا کاروبار تھا، ان کی والدہ بیمار ہو گئی، اسے لے کر وہ امریکہ چلے گئے علاج کی خاطر۔ اب پیچھے لوگوں نے، مینیجروں نے، پیچھے لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی، تو اس بیچارے کو نقصان ہوتا گیا۔ ادھر والدہ پہ اچھی خاصی رقم وہ خرچ کر کے واپس آیا، لیکن
والدہ بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب وہ واپس پہنچا تو کاروبار کی پریشانی کی وجہ سے وہ رات دیر تک گھر نہیں آتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اچانک سے کاروبار کیسے کرش کر گیا۔ تو ادھر اس کا والد بھی بیمار ہو گیا، اس نے اور پیسے نکالے کاروبار سے، والد کو پاکستان کے اچھے اچھے ہاسپٹلز میں والد کا علاج کرانے کے لیے گیا، لیکن مرض بڑھتا گیا، پھر آخر اسے باہر جانا پڑا۔ پھر وہی ہوا کہ پیچھے لوگوں نے کاروبار میں سے بہت زیادہ پیسہ نکالنا شروع کر دیا، چھپانا شروع کر دیا۔ اس بیچارے کی فیکٹری ختم ہو کے رہ گئی، ملازموں کو نکال دیا گیا۔ جو اس کے وفادار ملازم تھے ان کو دھکے مار مار کے نکال دیا گیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا کاروبار کرش ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ واپس آیا، والد صاحب تو ٹھیک ہو گئے لیکن کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک دن میرے پاس آیا، کہتے حضرت کوئی ایسا عمل دکھائیں، کوئی ایسا عمل بتلائیں جس سے میرا کاروبار ترقی کی طرف جائے۔ میں بڑا تنگ ہو گیا ہوں، اور پوری سٹوری مجھے سنائی کہ والدہ کو لے کر گیا تو پیچھے غدار لوگوں نے میرے کاروبار میں سے پیسے کو نکالا، میرے وفاداروں کو انہوں نے نکالا اور مجھے اطلاع تک نہیں دی گئی، اور کرتے کراتے میرا کاروبار کرش ہو گیا۔ پھر ہم نے اسے یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بتایا، وہ سیدھا گھر گیا۔ رضوان صاحب گھر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور سب کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھاتے ہیں۔ پڑھانے کے بعد سب سے کہتے ہیں یہ عمل کر لو۔ رب کائنات کی قسم، سب کو بٹھا کے انہوں نے عمل شروع کیا۔ 7 دن کا یہ عمل تھا، آپ کو تو 1 دن کا عمل بتا رہا ہوں، انہوں نے 7 دن لگاتار یہ عمل کیا۔ 7 دن، 1 دن بھی اگر کوئی انسان کرے تو اس کی مشکلیں دور ہو سکتی ہیں، لیکن اگر 7 دن کرے گا تو تکلیف جڑ سے اکھڑ جائے گی۔ جیسی بیماری ہو، جیسی مشکل ہو، جیسی تکلیف ہو۔ تو انہوں نے 7 دن لگاتار اس عمل کو کیا۔ رب کائنات کی قسم، وہ بتاتے ہیں کہ حضرت نہ کوئی آرڈر آ رہا تھا، چونکہ ہمارا اب معیار اس طرح کا نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ترقی ہو رہی تھی۔ اچانک امریکہ سے ایک ایسا آرڈر آیا کہ میں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ محنت کر کے اس آرڈر کو پورا کرو، اور ان وفادار لوگوں کو ڈھونڈا، ان کو لایا۔ جب انہوں نے وہ آرڈر پورا کیا تو اس میں مجھے اچھی خاصی رقم بچ گئی۔ تو پھر میرے پاس آیا کہ اب کیا کیا جائے۔ میں نے کہا ان لوگوں کو بھی راضی کرو جن کو آپ نے واپس بلایا ہے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اور اپنے کاروبار پہ دھیان دو۔ کرتے کراتے 6 مہینے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے اس سے زیادہ، اس سے بڑا، اس سے وسیع کاروبار عطا کیا۔ اور وہ لوگ جو اسے تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے وہ دیکھتے ہی رہ گئے، ہاتھ ملتے ہی رہ گئے۔ اللہ نے، چونکہ انسان جب کسی دوسرے کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے، کسی دوسرے کو تکلیف دینا چاہتا ہے، تو میرا رب تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ میرا رب نے دیکھا تو ان کو اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ وہ روڈ پہ آ گئے جو اس کو روڈ پہ لانا چاہتے تھے۔ تو معزز سامعین کرام، بات کرنے کی یہ ہے کہ جو انسان بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ مصیبتوں سے چھٹکارا پائے گا، تکلیفوں سے نجات پائے گا، اور ہر طرح کی ٹینشن سے اسے نجات ملے گی۔ عمل سورۃ الکوثر کا یہ عمل ہے، عمل بڑا نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آستانے میں، گھر میں، فیکٹری میں، آفس میں، رستے میں، گاڑی میں، خانقاہ میں، جہاں کہیں آپ ہوں وہاں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام،
اور وقت کی بھی کوئی قید نہیں، ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب کہیں جس وقت آپ چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا نایاب عمل ہے، بڑا آزمودہ عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے۔ تو عمل کو آپ نے نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج ان لوگوں کو دینا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں صدقہ دینا ہے۔ جب آپ غریب کو صدقہ دیں گے نا تو اس سے ڈبل خوشی ملے گی۔ ارے مفتی صاحب وہ کیسے؟ ایک، جب آپ اسے صدقہ دیں گے تو صدقہ پورا ہو جائے گا، اور دوسرا وہ ضرورت مند ہوتا ہے، ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، ربا مجھے کچھ نہ کچھ دے دے، اللہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دے، میری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ جب بندہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے نا تو ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ سیدھا اللہ کے عرش پہ جاتی ہے اور اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ضرورت مندوں کو دیا کرو۔ جب آپ ضرورت مند کو دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ تو صدقہ دینے کے بعد آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ارے مفتی صاحب اس کے لکھنے سے کیا ہوگا؟ تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جس وقت یہ لکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے لیے جو دعا ہوتی ہے اسے فوراً قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو دعا آپ اپنے دوسرے بھائی کے حق میں کر رہے ہیں اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے حق میں وہ دعا لازمی قبول ہوگی۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد، دعا لکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو درود پاک پڑھیے گا، اور درود پاک اس طریقے سے پڑھیں کہ گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اسے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد محبت اور عقیدت کے ساتھ پھر آپ نے اللہ کا پیارا نام یا رزاق یا فتاح یہ صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 33 مرتبہ۔ اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی لاڈلی سورت، قرآن پاک کی پیاری سورت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 ٹائمز، 21 مرتبہ سورہ کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے پھر اللہ کے 2 نام یا حی یا قیوم یہ 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پہلے 2 نام 33 مرتبہ، پھر سورہ کوثر 21 مرتبہ، اور پھر یا حی یا قیوم یہ بھی 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یاد رکھیں ان دونوں ناموں کو علادہ علادہ نہیں پڑھنا بلکہ اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ ایک دانے پہ دونوں نام پڑھنے ہیں، یا حی یا قیوم، ایسے ہی پہلے دونوں نام بھی ایک دانے پہ پڑھنے ہیں۔
اور پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر تکلیف زیادہ ہے، مصیبت بڑی ہے، مشکل زیادہ ہے، تو پھر اس عمل کو 7 دن کریں، نہیں تو یہ 1 دن کا عمل ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔